اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے بہت ہی عزیز میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پہ جمع اس لیے ہیں اور اس سوال کو لے کر آئے ہیں، اور یقیناً یہ سوال پچھلے ایک ہفتے سے گونج رہا ہے، اور میرا فون جو کہ فریز ہو چکا ہے میسیجز سے اور آپ لوگوں کی کالوں کے ناطے سے، تانتا جو بندھا ہوا ہے اس سے، کہ کیا عافیہ آ رہی ہے۔ میں آپ سے آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا عافیہ آ رہی ہے، سوال اب پوچھنے کا یہ ہے کہ کب آ رہی ہے۔ نئی پاکستانی حکومت نے وہ اقدامات اٹھائے جو پچھلی حکومتوں نے پس پس ڈال دیے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ ابتدائی جوش اور کوشش سبوتاژ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم بڑی پر امید خبریں میڈیا میں سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ امریکہ سے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ خود وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ یہ محتاط اور راز میں ہونی ہے، آپ خاموش رہیے گا، مگر دانستہ یا غیر دانستہ توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر باتیں پھیلا دی گئیں، جس کی وجہ سے عارضی طور پر ایک تعطل نظر آ رہا ہے، ورنہ شاید اس وقت ہم عافیہ کو ویلکم کر رہے ہوتے۔ حالانکہ عافیہ موومنٹ نے کوئی تشہیر نہیں کی، اور میں تو مکمل طور پر خاموش تھی۔ آپ سب یہاں موجود ہیں میڈیا کے حضرات، اور آپ کو اس بات کا علم ہے اور فرسٹریشن بھی، لیکن میں نے کہا اگر میں نے فون اٹھا کے ہیلو بھی کہا تو پتہ نہیں کوئی بات کہاں سے کہاں ہو جائے، تو میں اٹھاؤں ہی نہیں۔ تو جب میں خاموش رہی اس عرصے میں تو میرے نام پر جعلی اکاؤنٹس شروع ہو گئے اور میرے جعلی بیانات شروع ہو گئے۔ لگتا جیسے وہ سبوتاژ کا پورا الزام میرے سر پر دھر کے میری بہن کو نہ لانے کا ایک اور عجیب و غریب سا بہانہ بنانا تھا۔ بہرحال یہ سارا کچھ، اس ساری چیزوں سے صرف میڈیا میں ہی نہیں، عوام کو بے حد الجھن اور کنفیوژن میں ڈال دیا گیا۔ یقیناً وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اپنے مقاصد میں مخلص ہیں، مگر لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی مشینری کسی اور راہ پر چل پڑ جاتی ہے کبھی کبھار۔ ایک مرتبہ پھر 10 مارچ سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ عافیہ کو رہا کیا جا رہا ہے، وہ 16 مارچ کو واپس آ رہی ہے۔ آج 16 مارچ ہے، امریکہ میں تو ابھی 16 مارچ شروع ہوئی ہے، دن ابھی پورا ختم نہیں ہوا، امید کے دیے ابھی بھی جلے ہوئے ہیں، مشعل ہماری ابھی بھی روشن ہے۔ اگر یہ خبر غلط تھی تو بھی سرکاری سطح پر خاموشی رہی۔ کہتے ہیں نا کہ خاموشی کا مطلب مان لینا کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے۔ حکومت کے حامی سوشل میڈیا سے یہ خبریں چلا رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ بھی دے رہے تھے۔ ان حالات میں اگر عافیہ جیسا سمپل کیس بھی پاکستانی عوام کے توقعات کے مطابق حل نہیں ہو سکتا تو اور مسائل کے حل کے لیے کیا توقع رکھی جائے گی؟ یہ تو پہلے والی باتیں ہوئیں، ان کو نیا تو نہیں کہا جا سکتا۔ عافیہ کے لیے آواز اٹھانے میں صرف ہمت اور قومی غیرت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کو بتاتی ہے، جب عافیہ کے لیے ہماری حکومت آواز اٹھاتی ہے تو یہ دنیا کو بتاتی ہے کہ ہماری ترجیحات میں ہمارے اپنے عوام شامل ہیں، بلکہ سر فہرست ہیں، اور ایک پاکستانی فرد کی ویلیو ہے۔ مگر اگر یہ اتنا معمولی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے
تو کوئی ہماری حمایت کیوں کرے گا؟ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ شخص جو دوسروں کے آگے جھکتا ہے اسے صرف اپنے قدم نظر آتے ہیں مگر آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسی قوم کو آرام سے لیڈ کیا جا سکتا ہے اور چٹان پہ سے دھکیل دیا جاتا ہے کہ وہ گرنے کے بعد ہی دیکھتا ہے کہ ہائے میں گر گیا۔ پاکستانی قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی میں مارچ کی اہمیت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ 2 مارچ کو اس کی پیدائش تھی، 23 مارچ کو اس کو فخر پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا تھا، 8 مارچ کو ویمنز ڈے اس کے نام کیا گیا تھا اور 16 مارچ کو اس کی واپسی کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ پوری پاکستانی قوم 16 برس سے شدید تکلیف میں ہے، شدید اندھیرے میں امید کی اس ہلکی سی رمق جو ہمیں نظر آئی تھی، جو یہ روشن ہوئی تھی، تو ہم اس کی جانب بے اختیار دوڑ پڑے۔ ہمیں تو کوئی بھی امید دیں گے ایک فیملی کے طور پہ، ہم تو اس کی طرف بڑھیں گے، ہم تو اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے۔ ہم تو 16 سال سے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور آس لگائے اپنی حکومت کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج 10 دن کے بعد میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عافیہ کی رہائی کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے۔ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں۔ عافیہ کی ہمشیرہ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، ہم امریکہ سے رابطے میں ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ امریکی قوانین آڑے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عافیہ کی واپسی چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، شاید اس سے فائدہ ہو جائے، ورنہ بے موقع خبریں چلانے اور سوشل میڈیا کے استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی دونوں باتوں کی وضاحت وزیر خارجہ خود ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ کون سے امریکی قوانین آڑے آ رہے ہیں جن سے سابق صدر اوباما، ان کے اٹارنی جنرل، امریکی وکیل ٹینا فاسٹر، اسٹیون ڈاؤنز، کیتھی مینلی، تمام ماہر قوانین، درجنوں معروف وکلاء ان سب قوانین سے ناواقف ہیں؟ تو یہ کون سے قوانین ہیں؟ ذرا آج ہمیں بھی بتا دیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس نے کتنے قتل کیے تھے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے، اور عافیہ نے کس کو مارا تھا؟ خود وہی زخمی ہوئی تھی، وہی ظلم سہ رہی، وہی تشدد سہ رہی، اور آج کیوں پابند سلاسل ہے؟ یہ کون سا قانون تھا کہ پاکستان کی ایک بیٹی بک کر امریکہ کی قید میں چلی جائے بے جرم بے قصور؟ عافیہ کی واپسی ہماری اطلاعات کے مطابق تو جنوری میں متوقع تھی، نہ جانے تاخیر کیوں ہوئی اور ہماری حکومت کیوں خاموش ہے؟ میں خاموشی سے حکومت کی جانب سے تصدیق کیے جانے کی راہ تک رہی ہوں اور تک رہی ہوں۔ میں تو خاموش تھی، آپ اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، خلق کو کیسے خاموش کریں گے؟ بہرحال میڈیا نے آج صبح سے سینکڑوں بار اور اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں افراد رابطہ کر رہے ہیں، تو ہم نے سب کو ایک ہی وقت بلا لیا تاکہ آسانی ہو۔ میرا جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بن گیا جس میں بتایا گیا کہ میری عافیہ سے بات ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میری یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد کی 3 سال سے عافیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اس میں نہ ہمارے سفارت خانے نے کوئی مدد کی ہے، نہ کسی اور نے کہ عافیہ سے بات ہو سکے۔ کارزویل جیل پتہ نہیں کون سی رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے، کس قسم کا ٹارچر کر رہی ہے کہ عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوتی۔ ہم نے ہمیشہ پاکستانی حکومتوں کی جانب سے ہر بات پر یقین کیا ہے،
ابھی امریکہ میں 16 تاریخ شروع ہوئی ہے، ممکن ہے بہت ہی اعلیٰ سطح پر کوئی بات ہو رہی ہو اور ہمیں امید ہے کہ بات چیت ہو رہی ہوگی، اس لیے ہم امید کی کیفیت میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں یا پھر یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ جو تجدید عہد کا دن ہے، پاکستانی قوم کو بیٹی کی باعزت وطن واپسی کا تحفہ مل جائے، کیونکہ اب بیٹیوں کے بیچنے کا دور ختم ہوگا اور قوم عزت سے سر بلند ہوگی انشاءاللہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی قیادت ہمارے ماتھے پہ سے بیٹی فروشی کا کلنک کا ٹیکہ ضرور مٹائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری اسٹرگل ول کنٹینیو، عافیہ موومنٹ ول کنٹینیو۔ ہماری اسٹرگل ہمیشہ پیسفل رہی ہے، باوقار رہی ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہی ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اپنا حق مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں گے۔ ہم اپنا حق مانگنے میں خاموش نہیں رہ سکتے، لیکن ہم بے جا خبریں، اور آپ دیکھ لیں عافیہ موومنٹ کا فیس بک پیج، عافیہ موومنٹ کی ویب سائٹ، میرا فیس بک پیج سب موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے بغیر تصدیق آج تک کبھی کوئی چیز نہیں ڈالی، ہم نے ہمیشہ حقائق کی بات کی۔ دیکھیں، اپنا اوپینین سب رکھ سکتے ہیں، لیکن حقائق کو بدلنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ حقائق ہی ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ ہماری مسلم امہ متحد ہو جائے کہ ہمیں ابھی ایک اتنا بڑا ویک اپ کال ملی ہے۔ سانحہ نیوزی لینڈ، کتنے نمازیوں کو کس بے دردی سے مار دیا گیا، مسلموں کے سر کی قیمت کتنی سستی ہو گئی ہے، ہمارے خون کو کیا سمجھا جا رہا ہے۔ شاید جب بیٹیوں کو امت فراموش کر دیتی ہے تو اس کی شان اور شوکت اسی طرح پامال ہونے لگتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب باعزت اور باغیرت ہم اس امتحان سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو آزاد رکھے، زندہ باد اور پائندہ باد رکھے۔ اللہ ہماری فوج کو ہمت دے، ہمارے حکمرانوں کو ہمت دے کہ وہ جس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی طرح پاکستان کی اس بیٹی کو بھی عزت سے واپس لے کر آئیں گے۔ ہم انتظار میں ہیں اس خوشخبری کے، اور آج میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا عافیہ آ رہی ہے، آج سے سوال یہ ہے کہ کب آ رہی ہے، 1 دن میں، 2 دن میں یا 10 دن میں۔ ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا اسٹرگل پرامن اور وہ جاری رہے گا، ہمارے پروگرام جاری رہیں گے۔ 23 مارچ کا پروگرام بھی، 31 مارچ کا بھی، عافیہ آزادی واک بھی جاری رہے گی۔ امریکہ میں ہمارے سارے پروگرامز جاری رہیں گے، انگلینڈ میں سارے پروگرامز جاری رہیں گے۔ ہم باہمت ہیں، ہم ہراساں نہیں ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھائیں باجوہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک کی حفاظت میں، آپ کی حفاظت میں، سب کی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔